नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ुसूसी प्रोग्राम आदाब ज़िंदगी में आपका खैर मक़दम है। आज आदाब ज़िंदगी ही के सिलसिले में मैं हया के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हया जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और जिसको हम उर्दू में शर्म से ताबीर करते हैं, और इसका जो ज़िद है वो बेशर्मी, बेहयाई से ताबीर किया जाता है। ये एक ऐसा फ़ितरी वस्फ़ है जो अल्लाह ताला ने इंसान को वदियत किया है, और इस वस्फ़ की वजह से एक इंसान खैर की तरफ और भलाई की तरफ उसके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, आमादगी होती है, और ये एक ऐसा वस्फ़ है जो इंसान को बुराइयों से रोकता है। कुरान करीम में भी हया का लफ्ज़ बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेने के लिए गई थी, उनका ज़िक्र कुरान करीम में जब किया गया तो ख़ास तौर से उनके जिस वस्फ़ को कुरान करीम ने बयान किया वो शर्म का वस्फ़ था। तमशी अलस्तिहिया, शर्म का वस्फ़ था। तो अल्लाह ताला ने इस वस्फ़ को बहुत पसंद किया। और इसके मुकाबले में जो फ़ाहिशा का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है, बुराई के माने में, फ़ाहिशगोई के बारे में, बेहयाई के बारे में, वो लफ्ज़ बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के अंदर, जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनके अंदर बुराई आम हो, फ़ाहिशगोई आम हो, बेहयाई और बेशर्मी आम हो। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको सख्त नापसंद किया और कहा कि जो लोग ऐसा चाहते हैं उनके लिए दुनिया में और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। तो हम लोग भी अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस लफ्ज़ को यानी हया को और शर्म को मौके मौके से इस्तेमाल करते हैं। गालिब का एक शेर है कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम जब अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको तंबीह करते हैं, उनको मुतनब्बे करते हैं, तो हम भी ये कह दिया करते हैं कि बड़े बेशर्म हो, बड़े बेहया हो, तुमने ऐसा काम किया, तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये एक आम फहम लफ्ज़ है हया का लफ्ज़ और शर्म का लफ्ज़। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब वो कहीं से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि एक अंसारी सहाबी अपने भाई को हया के बारे में और शर्म के बारे में बता रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बलीग़ कलिमात फरमाए और कहा कि हया जो है, अल हया खैरुन कुल्लुहु, हया जो है वो सरापा खैर है, यानी हया के अंदर खैर ही खैर है। या मुख्तलिफ रिवायात के एतबार से कुछ तरमीम के साथ आपने इस तरह के बाज़ जुमले फरमाए जिससे हया की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसी तरह एक हदीस है जिसको हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है। वो कहते हैं कि क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हयाउ खैरुन कुल्लुहु, या अल हयाउ कुल्लुहु खैरुन। तो इस हदीस से भी हया के बारे में ये मालूम होता है कि हया कोई एक वस्फ़ नहीं है, बल्कि हया एक ऐसा वस्फ़ है कि उसके अंदर खैर ही खैर है। इसलिए कि जब इंसान के अंदर हया मौजूद हो, इंसान के अंदर शर्म मौजूद हो, तो इंसान के अंदर बहुत से औसाफ वदियत कर जाते हैं। इसलिए कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हम कहते हैं बड़े बेहया हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो गोया कि झूठ बोलना भी बेहयाई के अंदर आ गया। इसी तरह बहुत सी चीज़ें, बददयांती है, गीबत है, वादा खिलाफ़ी है, इस तरह की जितनी बुराइयां हैं, अगर कोई उन बुराइयों को अंजाम देता है तो हम ये कहते हैं कि बहुत ही बेहया और बेशर्म इंसान है। तो हम लोग अपने मुआशरे के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने समाज के अंदर हया के लफ्ज़ को और शर्म के लफ्ज़ को मुख्तलिफ़ औसाफ के साथ याद करते हैं और उसको बयान करते हैं। तो हया और शर्म कोई महदूद लफ्ज़ नहीं है, जैसा कि कभी कभी हम ये समझते हैं कि शर्म का मतलब लजाना, शर्म करना, शर्माना,
دوسروں کے سامنے نہ آنا، اس طرح کی چیزیں، تو یہ محدود نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبہ او ستون شعبہ، کسی روایت میں ہے 70 شعبہ اور کسی روایت میں ہے 60، کہ 70 شعبے ہیں، 70 اجزاء ہیں ایمان کے، اور کسی میں یہ ہے کہ 60 اجزاء ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان میں سب سے افضل جو ایمان کے شعبے ہیں ان میں سب سے افضل کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور جو کمتر درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والی چیز کا ہٹانا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور ایمان کے انہی شعبوں میں، انہی اجزاء میں ایک حیا ہے، شرم ہے۔ تو اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جو حیا ہوتی ہے، جو شرم ہوتی ہے، جو یہ وصف اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں، انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فطری وصف ہوتا ہے اور ایک کسبی ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو موبائل استعمال کرتے ہیں، جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اس میں بعض سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو ان بلٹ ہوتے ہیں، جو کمپنی اس کے اندر پہلے سے داخل کر دیتی ہے۔ اس کو اگر آپ انسٹال کرنا چاہیں، اس کو ریموو کرنا چاہیں تو پورا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا، پورے موبائل کے سارے سافٹ ویئر کام کرنا بند کر دیں گے۔ تو یہ گویا کہ ایک فطری چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ ہم کو موقع ملتا ہے کہ ہم دوسرے سافٹ ویئرس کو، دوسرے ایپ کو، دوسری چیزوں کو انسٹال کرنا چاہیں تو ان کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا کو رکھا ہے۔ اب اس کے بعد اگر انسان چاہے تو اور اچھائیوں کو اپنے اندر داخل کر کے اور اس فطرت کو جلا بخش سکتا ہے وہ، یعنی فطرت، یعنی یہ حیا ایک فطری ہے اور ایک کسبی ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے موبائل کے اندر خراب چیزوں کو ڈالتا ہے، غلط ایپس کو ڈالتا ہے اور مفاسد کو ڈالتا ہے تو وہ برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حیا انسان کی فطرت میں ودیت کی ہے، اگر انسان کسبی طور پر اپنے مزاج میں اور ایسے مفاسد کو داخل کرتا ہے جو اس کو بے حیائی کی طرف لے جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بہت سے مفاسد آ جائیں گے اور وہ بے حیائی کی طرف چلا جائے گا۔ تو حیا جو ہے وہ ایک فطری چیز بھی ہے اور کسبی چیز بھی ہے۔ اس لیے فطری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کسبی چیز یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف اپنے دل کو آمادہ کریں، خیر کی طرف اپنے مزاج کو لگائیں، اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو خیر کی طرف لگائیں، تو ہمارے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی اور حیا کی وجہ سے ان میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم برائیوں سے اپنے کو بچائیں، برائیوں سے رکیں۔ تو حیا کو اسلام کا زیور کہا گیا، اسلام کا لباس کہا گیا، اور لباس جو ہوتا ہے وہ انسان کے بدن کو ڈھانکتا ہے، انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، اور حیا کو انسان کا باطنی لباس کہا گیا۔ ہم جو کرتا اور پاجامہ اور پینٹ شرٹ اور دوسرے لباس کو پہنتے ہیں وہ ہمارے ظاہری جسم کو چھپاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی چھپانا پسند کرتے ہیں اگر ہمارے اندر حیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو حیا ہے وہ انسان کے باطن کو چھپاتی ہے، انسان کے باطن میں جو مفاسد ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو ختم کرتی ہے حیا، اور بہت سے اچھے اوصاف سے انسان کو متصف کرتی ہے۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انسان کے اندر حیا ہے اور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی حیا کی اس طاقت کو، اس وصف کو بڑھاتا جائے، تو انسان اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو جتنا انسان اس کو بڑھائے گا اتنا انسان خیر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اپنی حیا کو مفاسد کے ذریعے بے حیائی میں تبدیل کرتا چلا جائے۔
اگر وہ اپنے مفاسد کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے، سماج کے اندر جو برائیاں، جو گندی چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کے ذریعے اگر وہ متاثر کرے گا تو وہ بے حیائی کی طرف اور فحش گوئی کی طرف اور برائیوں کی طرف مائل ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر انسان کو اچھائیوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، خیر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور دراصل یہ وصف جس کو حیا کہا جاتا ہے، یہ انسان کو خوبیوں کی طرف آمادہ کرنے والا وصف ہے اور برائیوں سے روکنے والا وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حیا اور بہت حیا کو اپنانے اور بہت سی جو برائیاں معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔